السلام علیکم، سینڈوچ اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے ناول حجاب کے پارٹ 4 کی طرف۔ آنکھوں میں عجیب سی وحشت لیے وہ بار بار اس بیگ کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنے پاس بیڈ پہ چھوڑا تھا۔ بہنوں کو اس نے کمرے میں آنے سے منع کر لیا تھا، وہ 2 دن سے سویا نہیں تھا۔ مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، میرے کمرے میں کوئی نہ آئے پلیز۔ وہ کھانے کی میز سے بغیر کسی سے نظریں ملائے یہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں چائے نہیں پیوں گا۔ سب اس کی اس بات پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، وہ رات کو سونے سے پہلے چائے نہ پیے تو وہ سوتا ہی نہیں تھا۔ بعض اوقات تو وہ 2-3 کپ بھی پی لیا کرتا تھا اور باقاعدہ زینب کو چاکلیٹ کے پیسے دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے چائے بناؤں گی، پہلے میری چاکلیٹ اگر نہ ہو تو وہ اس سے پورے پیسے لیا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی بہن بھائی رات کو دیر تک جگا کرتے تھے۔ زینب ناول پڑھتی تھی اور وہ اپنا کام کیا کرتا تھا۔ سب اس کو حیران ہوتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ایک فاطمہ ہی تھی جس کو اندازہ تھا اس کو کیا مسئلہ ہے۔ وہ جلدی اٹھا اور اپنے دروازے کو کنڈی لگائی، پھر آگے بیڈ پہ بیٹھ گیا اور اس بیگ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ اس نے بیگ کھولتے ہی وہ ڈبی دیکھی اور پھر سے کانپنے لگا۔ اس کو کہا جیسے اس کو شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس کی ٹانگیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، اس کے دانت ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ اس کو لگا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے بیگ کو فوراً سے بند کیا اور بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ وہ خود پہ ایسے رضائی اوڑھ کے اس طرح سانسیں بھرنے لگا جیسے اس کو شدید سردی لگ رہی ہو۔ وہ رضائی میں لیٹے مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ پورے راستے سے خود کو جو سنبھالے ہوئے تھی اپنے کمرے میں آتے ہی ایسے رونے لگی جیسے کسی نے بچے کو مارا ہو، اور وہ ہچکیاں لے کے رو رہی تھی۔ اس نے عبایا بھی نہیں اتارا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھا واش روم میں گئی اور پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے پانی کا نل کھول دیا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ سر، ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے اور اونچا روتی رہی۔ اس کا کمرہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا تو آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ دوسرا، اس نے پانی کا نل بھی کھول دیا تھا۔ وہ عبایا پہنے زمین پہ بیٹھ کے کتنا وقت روتی رہی اس کو خود بھی پتہ نہیں لگا۔ وہ جب ادھر سے اٹھی تو باہر اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے عبایا پہنے واش روم کے فرش پر بیٹھی ہے۔ اس کے کمرے میں ایسے بھی بھائی نہیں آتے تھے اور اماں کو پتہ ہوتا تھا وہ دن میں سوتی ہے تو وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھی، عبایا اتارا اور شاور لیا، اس کے بعد وضو بنانے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا اس کو لگا یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں اتنی لال ہوئی تھیں اس کو لگا جیسے کسی نے مرچیں کوٹ کے ڈالی ہوں۔ وہ جیسے ہی پانی منہ پہ ڈالتی تو درد کی ایک آہ لے کر پیچھے ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں اتنی جل رہی تھی کہ وہ پانی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ آج بری طرح سے ٹوٹی تھی اس انسان کے ہاتھوں جو اس کا آئیڈیل ٹیچر تھا۔ وہ کانپتا ہوا اٹھا اور زمین پہ جا کے بیٹھ گیا اور پھر سے اس بیگ کو اٹھا لیا۔ اس کو کھولتے ہی اس نے اس کو دونوں ڈبیاں اٹھا لیں۔ آنکھوں میں وہی وحشت لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ باری دونوں کو کچھ وقت ایسے ہی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا اس کے مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، اس کو نہیں ڈرنا۔ اس نے ایک ڈبی میں سے تیلی نکلی اور دوسری میں سے سگریٹ نکلا۔ وہی زمین پہ بیٹھے اس نے تیلی جلائی اور سگریٹ کو اس کے ساتھ سلگایا۔ اس کے ہاتھ اب پہلے سے زیادہ کانپنے لگے تھے، آنکھوں کی وحشت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس نے سگریٹ کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور ایک کش لگایا۔ جیسے ہی سگریٹ کا دھواں اس کے اندر گیا اس کو ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے پھر ایک دفعہ سگریٹ اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب کھانسی پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی، پہلے سے زیادہ دل پہ بوجھ آیا تھا، مگر اس نے سگریٹ چھوڑا نہیں تھا اور پیتا رہا۔ ایک سگریٹ ختم ہوا، اس نے دوسرا سگریٹ جلا لیا۔ دوسرا لگاتے ہی اس کو لگا جیسے اب سب ٹھیک ہو رہا ہے، اب کھانسی ہونا بند ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن پرسکون ہونے لگا تھا، جو اس کے اندر وحشت تھی وہ ختم ہونے لگی تھی۔ وہ زمین پہ بیٹھے سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ اپنا سر رکھا، آنکھیں بند کی اور سگریٹ کو ہاتھ سے نیچے چھوڑا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی آج دن کا سارا منظر اس کے سامنے گھومنے لگا۔ آج اس نے اس لڑکی کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اس نے دیکھی تھی، پھر بھی وہ چپ نہیں ہوا تھا، بولتا رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ درد ہوا۔ وہ اٹھ کے بیٹھا، آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب نکل رہا تھا۔ اس نے پھر سے سگریٹ لیا، پھر سے جلانے لگا۔ میں نے تمہیں بے عزت نہیں کیا ملکہ، میں تو خود کو تم سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو نا، میں خود کو تم سے دور کرنے کے لیے آج خود کو ہی برباد کر رہا ہوں۔ اس نے سگریٹ کو اپنے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر رہا تھا۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اللہ جی، سر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں آج۔ میری غلطی تھی، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، میں پہلے ہی کام کر لیتی اپنا، مگر انہوں نے مجھے بتایا ہی کب تھا کہ کل آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ وہ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ جائے نماز پہ بیٹھی بچوں کی طرح روتی رہی اور ساتھ اللہ جی کو شکایتیں لگاتی رہی۔ اس سے پہلے اس کو کبھی کسی نے ایسے نہیں ڈانٹا تھا، کسی نے اس کو ایسے بے عزت نہیں کیا تھا، کسی نے اس کو ایسے تذلیل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار ہوا تھا ایسا۔ وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ بعد میں کھا لے گی۔ ذری، یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ روئی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں کیوں رونے لگی؟ بولا، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے دیکھ کر کہا۔ اس کو پتہ تھا ماں تھوڑی دیر اور اس کو دیکھتی تو وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اماں، میں کھانا کھا لوں یا بابا جان کو کھانا دے دیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کے سونا بچے۔ جی اماں۔ اللہ جی آپ خود پوچھنا سر کو۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ روتے روتے وہ اچانک چپ ہوئی۔ خیر ہے زرمینہ خان سواتی صاحبہ، ٹیچرز تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹتے ہی ہوتے ہیں، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ یاد نہیں ہے اسکول میں تمہیں مس ہنا نے ڈانٹا تھا، تب تو آپ اتنا نہیں روئی تھی، تو آج کیا ہو گیا؟ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ بے شک انہوں نے ڈانٹا تھا، ان کی بات اور تھی، مگر سر کی بات اور ہے۔ کیوں سر کی بات کیوں اور ہے؟ اچانک سے اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ کیوں سر کی ڈانٹ اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی؟ آخر کیوں؟ ٹیچرز تو ڈانٹتے ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو، پھر اس کو کیوں اتنا برا لگ رہا تھا؟ وہ زمین پہ بیٹھے ویسے ہی بیٹھا تھا، ویسے ہی سگریٹ پیے جا رہا تھا جیسے وہ خود کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اس کی بھیگی پلکیں آ رہی تھیں، بار بار اس کو عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ اس نے کیوں کیا ہے ایسا؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے سید وجدان حسین شاہ اس کے سحر میں جکڑ گیا ہے۔ وجدان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ میں جلتا سگریٹ لیا اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگایا۔ درد کی ایک شدت اس کے اندر پھوٹی۔ اس نے زور سے آہ لی۔ اس کو لگا جیسے اس کا پورا وجود جل گیا ہو۔ اندر سے تو وہ پہلے ہی جل رہا تھا، آج اس نے خود کو باہر سے بھی جلایا تھا۔ وہ پیچھے ہوا، ایک گھٹنا اوپر کر کے بیٹھا اور بازو گھٹنے پہ رکھا اور اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا اس کو کہتے ہیں محبت؟ کیا یہ ہوتی ہے محبت جو آپ کو تباہ کر لے؟ آپ کو ایک شخص کے بغیر کوئی اور نہ دکھائی دے، آپ پوری دنیا میں بس اس ایک شخص کو دیکھو، اس کے لیے روتے رہو، اس کی ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ جاؤ، اور جب وہ سامنے ہو اس کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکو۔ اگر یہ ہوتی ہے محبت تو ہاں ہو گئی ہے سید وجدان حسین شاہ کو اس حجاب والی لڑکی سے محبت۔ سنو میرے دل کی ملکہ، وجدان کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھوڑا ہلا، جیسے وہ آواز اس کو ہلا رہی ہو۔ ایک بار پھر اس کے کان میں اذان کی آواز پڑی۔ وہ ویسے ہی زمین پر لیٹا رہا۔ اس کو لگا وہ خواب میں اذان سن رہا ہے۔ اب کی بار آواز بلند ہوئی۔ اس کو لگا کوئی اس کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ جب اذان ختم ہوئی تو وہ ایک دم چونک کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اس کو خوف آنے لگا۔ عجیب سی الجھن اس کا دل تنگ کرنے لگی۔ اس کو لگا جیسے وہ مر گیا اور کسی قبر میں ہے۔ اس نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کیا اور خود پہ پھونکنے لگا، یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ اس نے زمین پہ بیٹھے سر کو دونوں گھٹنوں پر رکھا اور مسلسل رحم مانگنے لگا۔ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہوئی اس کے دل میں سکون اتارنے لگیں۔ اس کو ہمیشہ سے فجر کے وقت اذان بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اذان کے وقت اٹھ جایا کرتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کی خود ہی ہوش نہیں تھی کہ وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ 5 وقت کا نمازی اب نماز کے وقت پہ بھی ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ وہ ویسے ہی گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھا رہا۔ میں نے سگریٹ پیے ہیں، میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آنے لگا۔ اس کی الجھن میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اتنے سگریٹ پی سکتا ہوں؟ وہ اٹھا اور جلدی جلدی کمرے کی لائٹ لگائیں۔ لائٹ لگاتے ہی اس نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا۔ یا خدا، یہ میں نے کیا؟ اس کے کمرے میں جگہ جگہ سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے، جگہ جگہ سگریٹ کا گند پڑا تھا۔ اس کو لگا وہ آج کمرے میں ہے ہی نہیں، وہ کسی نوشی کے ہوٹل میں بیٹھا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل اس کے بیڈ کے بالکل سامنے تھی۔ اچانک اس کی نظر شیشے پہ پڑی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا اور پاس گیا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، بڑی ہوئی داڑھی، ہونٹوں پہ سفید پھولی، کانوں کے اوپر آتے ہوئے بال۔ اس نے خود کو آج اتنے دنوں بعد شیشے میں دیکھا تھا۔ اس نے جب سے اس کو دیکھا تھا اس کے بعد اپنا آپ نہیں دیکھا۔ یہ تو ہے وجدان؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے شیشے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔
اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہنے لگے جیسے اس کو خود پہ ترس آ رہا ہو۔ لوگوں کی حالت پر ترس آتا ہے مگر سید وجدان حسین شاہ کو اپنی حالت پہ ترس آیا۔ دیکھو ملکہ، کیا تھا میں اور کیا بن گیا ہوں۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے آنکھیں بند کیں، پھر سے اس کی آنکھیں اور اس کا حجاب میں چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ملکہ، دیکھو وجدان نے تمہارے عشق میں خود کو برباد کیا ہے۔ وجدان نے اس کو ملکہ کا خطاب دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کو اپنے پاس تصور کرتا اس کو ملکہ کہتا تھا۔ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی، اس کو پتہ ہی نہ چلا وہ کب اس کے دل کی ملکہ بن گئی۔ اس دل میں تو بے شمار لڑکیاں آئی تھیں مگر ملکہ کوئی نہیں بنی تھی۔ یہ اعزاز ایک پاکیزہ عورت کو ہی ملنا تھا، سو اس کو مل گیا۔ وہ اچانک چونکا اور وہاں سے ہٹا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ اپنے کمرے کو دیکھا۔ اس نے اب اپنا کمرہ ایسے صاف کرنا تھا کہ اسے سگریٹ کا نام و نشان بھی وہاں نہ رہے۔ زری، اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ ہمیشہ وہ تہجد کے لیے خود اٹھ جایا کرتی تھی مگر آج وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ زری، اٹھ جاؤ نا۔ انہوں نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کو ہلایا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ زری ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی۔ زری، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ تم نے رات میں کھانا نہیں کھایا زری؟ رات میں تو کیا تم نے دن میں بھی نہیں کھایا؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا نا کھا لینا۔ وہ پریشانی سے اس کو بول رہی تھی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ اس کے ذہن سے وجدان کی کہی ہوئی ایک بھی بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی۔ بار بار اس کو اس کا بات کا وہ انداز یاد آ جاتا تھا، اس طرح رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کو وجدان کا بات کرنے کا انداز تکلیف دے رہا تھا۔ زری، میں بابا جان کو کہتی ہوں تمہارے لیے ڈاکٹر کو لائیں۔ ان کے گھر کی لڑکیاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی بلکہ ڈاکٹر خود گھر آتا تھا۔ نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ بابا جان کو نہ بتائیں۔ میں آج آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے بیڈ پہ لیٹے لیٹے ماں کو کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ کل دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ سو جاؤ زری، آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ نماز کے بعد سوتی ہوں اماں۔ وہ تپتے جسم کے ساتھ اٹھی اور وضو کرنے لگی۔ وجدان، بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ مولوی صاحب اس کے پاس آئے، اس کو دیکھتے رہے جو ایک رانجھے کی طرح گردن جھکائے مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگے بیٹھا تھا۔ جی مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کو اس کو بلانے پہ اس کو احساس ہوا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں مولوی صاحب۔ کچھ تو ہوا ہے وجدان، تم مسجد میں بھی اب کم نظر آنے لگے ہو۔ صبح صبح جو قرات تم کرتے تھے شاید وہ تو تم بھول ہی گئے ہو۔ مولوی صاحب، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے نظریں جھکائے وہ بس معصومیت سے جواب دیتا رہا۔ اللہ بھی کبھی کسی سے ناراض ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ کسی اور وجدان کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب جب وہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور اپنی ناراضگی میں خود سے دور کر لیتا ہے انسان کو۔ میرا اللہ مجھ سے بہت ناراض ہو گیا ہے۔ دیکھے نا، مجھ سے تو سب کچھ ہی چھین لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے اپنی ناراضگی دکھائی ہے، وجدان کو وجدان میں ہی مار دیا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولتا رہا۔ مولوی صاحب اس کو سنتے رہے جیسے وہ اس کو سننا چاہتے ہوں۔ وہ اس وجدان کو کھوج رہے تھے جو واقعی کہیں مر گیا تھا، بغیر لوگوں کے، بغیر جنازے کے دفنایا گیا تھا۔ اللہ تم سے کیوں ناراض ہو گیا ہے وجدان؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جو اس نے ان کی نظروں میں نظریں ملائیں اور پھر ایک دم نظریں جھکا لی۔ وہ کسی کی نظروں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ کسی کو حق نہیں دینا چاہتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھے۔ وجدان، کیا کیا ہے تم نے کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ تم تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہمیشہ اس رحمان کے بندوں کی مدد کرتے ہو، پھر وہ تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وجدان، وہ اپنے اچھے بندوں کو آزماتا ہے، اس لیے کچھ نہ بولنے پر مولوی صاحب سمجھ گئے تھے وہ بولنا نہیں چاہتا۔ بس وہ اسے پیار سے سمجھاتے رہے۔ جو ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا وہ نظریں جھکائے سنتا رہا۔ اس رب العزت نے تم پہ آزمائش ڈالی ہے تو اس آزمائش کو اپنی طاقت بناؤ وجدان، اس کو اپنی کمزوری مت بناؤ۔ مولوی صاحب اس کو کہتے رہے۔ مولوی صاحب، کیا سید گھرانے کے بچوں کی سیدوں سے باہر شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے مولوی صاحب کی بات کو آدھے میں ہی کاٹا اور ان کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کا جواب ان کے منہ سے پہلے ان کی آنکھوں میں سننا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب بغیر کسی تاثر کے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے رہے۔ ان کو اس کی اس بات نے ہی سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ دیکھو وجدان، مولوی صاحب میری مدد کریں، میرا بچہ پھر سے بیمار ہو گیا ہے، وہ اس کے ساتھ جو جنات ہیں وہ اس کو بہت مار رہے ہیں، خدا کے لیے میرے مدد کریں، چلے میرے ساتھ۔ وجدان مولوی صاحب کے جواب کا اتنی شدت سے انتظار کر رہا تھا جیسے اس کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا۔ اب اتنے میں مولا بخش آیا جس کے بیٹے کے ساتھ جنات تھے اور وہ مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وجدان، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے مولا بخش کے ساتھ چلے گئے اور پھر سیپولر کے ساتھ سر لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ زری، کیوں تیار ہو رہی ہو تم؟ اماں، مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟
یونیورسٹی اماں، آپ بھی نا اس ٹائم یونیورسٹی ہی جاؤں گی نا میں؟ اس نے کندھے پہ ماں کی دی ہوئی چادر لیتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنا حال دیکھا ہے، اس حالت میں جاؤ گی تم یونیورسٹی؟ اماں میں ٹھیک ہوں، اب زری ہر بات پہ ضد کیا کرو، ایک دن اگر تم نہیں جاؤ گی تو کون سا تمہارے نہ جانے سے یونیورسٹی بند ہو جائے گی؟ اماں پلیز مجھے جانے دیں، اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری ضد نہیں کرتے بچے۔ اماں فضا کے لیے کیا کرے گی؟ میں نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں نہیں آ رہی، ابھی تو وہ یونیورسٹی کے لیے نکل گئی ہوگی۔ مگر زری، اماں پلیز۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ماں کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسی کون سی طاقت ہے جو اس راستے پہ کھینچ چلی جا رہی ہے۔ کیوں وہ جانے کے لیے اس قدر تڑپ رہی ہے؟ کیوں وہ اتنے بیمار ہوتے ہوئے بھی جانا چاہتی ہے؟ کیوں اس کا دل ادھر جانے کے لیے مچل رہا ہے؟ ہانیہ نے کلاس میں آتے ہی اس کو دیکھتے ہوئے کہا، آج زرمینہ تم یونیورسٹی میں؟ کیوں آج مجھے چھٹی تھی کیا؟ زرمینہ کو پتہ تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، اس کا اشارہ کس طرف ہے، پھر بھی اس نے انجان بن کے پوچھا، مجھے لگا تم کل والے واقعے کے بعد تو کچھ دن سنبھل بھی نہیں سکو گی، مگر میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ تو تشریف لا چکی ہیں۔ وہ اور ارم زرمینہ کے پاس کھڑے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہوئے زرمینہ کو مینٹلی ٹارچر کیے جا رہی تھیں۔ ہانیہ، آپ کو زرمینہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے؟ فضا نے زرمینہ کو خاموش ہوتا دیکھ کے ایک دم سے ان کو جواب دیا۔ زرمینہ کو لگا جیسے کل وجدان نے اس کی ذلیل کیا تھا، اس کی عزت نفس کا جنازہ نکلا ہے۔ آپ نے کیوں کیا ہے ایسا؟ کیوں ہر ایرے گہرے کو مجھ پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے؟ اس کو اپنے اندر درد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سواتی تھی، ایک انا پرست قبیلے کی لڑکی، آج اس کا انا مٹی کا ڈھیر ہو رہی تھی۔ ضبط کی ایک حد ہوتی ہے، وہ ضبط کی حد ختم ہو رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کے کہنا چاہتی تھی، سنو سید وجدان حسین شاہ، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس آج بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، البتہ سننے کو بہت کچھ تھا، اور وہ ضبط کیے بس سنتی جا رہی تھی۔ زرمینہ تم اتنا بیمار ہو، نہیں آنا چاہیے تھا آج تمہیں یونی، فضا نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے چلتے ہوئے کہا۔ بغیر بولے وہ بس چل رہی تھی۔ زرمینہ تم نہ دکھی ہو، میں وجدان سر کے آفس جا کے ان کو بولوں گی، انہوں نے بہت غلط کیا تھا کل۔ ٹھیک ہے بھئی، تمہاری نہیں تیاری تھی تو اور کسی کو پریزنٹیشن کے لیے بلا لیتے، مجھے تو لگتا ہے وہ جان بوجھ کے تمہیں ہی سننا چاہتے تھے، پریزنٹیشن کا صرف انہوں نے بہانہ رکھا ہے۔ فضا نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کہنے لگی، زری کچھ تو بولو۔ وہ نظر جھکائے بس کھڑی رہی، جیسے وہ بولے گی تو پھوٹ پھوٹ کر روئے گی۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، آج اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ زری تم مجھے پریشان کر رہی ہو، تم اس ہانیہ کی باتوں پہ سیریس ہو رہی ہو جو سر کے پیچھے پیچھے پڑ رہی ہے، اور سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ فضا نے ویسے ہی اس کے سامنے کھڑے کھڑے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا، فضا۔ اس نے جیسے ہی فضا کا نام لیا، آنکھوں میں عجیب سی سرخی آئی، اس کا ضبط ٹوٹنے کے آخری درجے پہ تھا۔ اگر وہ اور فضا اکیلی اس جگہ پہ ہوتے تو شاید اس کے گلے لگ کے اونچا اونچا روتی، مگر وہ جس جگہ تھے وہاں ہر طرف اسٹوڈنٹس تھے، وہ چاہ کے بھی اپنا ضبط نہیں توڑ سکتی تھی۔ سر نے بہت غلط کیا فضا، وہ نظریں جھکائے بس وہ مشکل اتنا ہی بول پائی کہ سامنے کونے پہ کھڑا پیٹھ پھیرے اس کو وہ شخص نظر آیا جس نے کل اس کے غرور کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں موبائل اور چائے کا ایک کپ پکڑے کھڑا کسی اور سے بات کر رہا تھا۔ کیا سید وجدان حسین شاہ اس کے سامنے اتنا برا بھی کر سکتا ہے؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ مسلسل اس پیٹھ پھیرے ہوئے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ فضا نے اس کی نظروں کے تعقب کرتے ہوئے اس کو دیکھا، جو آج بھی پہلے دن کی طرح بلو پینٹ اور بلیک کوٹ پہنے تھا اور سب کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ زری، اس نے زرمینہ کو مسلسل ادھر دیکھنے پہ بازو سے پکڑ کے آرام سے ہلایا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ جو حالی ذہن لیے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی ایک دم سے فضا کی طرف ہوئی۔ جیسے ہی وہ فضا کی طرف دیکھنے لگی، پیٹھ پھیرے وہ شخص اچانک پیچھے مڑا۔ اس کی نظریں ایک دم اس سراپا خس میں پڑی جو حجاب میں سفید چادر لیے خود کو لپیٹ رہی تھی۔ اس کو لگا اس کے ارد گرد اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس نے بس فقط ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی جس نے ایک بار کے دیدار پہ اس کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اس کو لگا حجاب پہننے والی کوئی پری خدا نے آسمان سے بھیجی ہے۔ یہ لڑکی اس دنیا کی تو ہے ہی نہیں جس دنیا میں وہ کھڑا تھا۔ کون ہے یہ جس کے لیے وہ رات بھر روتا ہے اور اس کی ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے کندھوں پہ پڑی چادر نے، اس کے حجاب نے اس کو اپنا اسیر بنا دیا تھا، جیسے کوئی کسی کے زہر میں جکڑ جائے اور پھر کبھی نکل نہ سکے۔ وہ اس کے حجاب کے زہر میں جکڑا گیا تھا۔ وہ کب اس لڑکی کے سامنے ہارا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس کے ایک دفعہ کے دیدار پہ، فقط ایک دیدار پہ اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ اس کے ڈمپل پہ نہیں، اس کے حجاب پہ ہارا تھا۔ میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟ اتنا خود غرض تو نہیں تھا میں نے اپنے سے پہلے ہمیشہ اپنی بہنوں کو سوچا ہے، تو آج میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟
5 جوان بہنیں گھر پہ ہیں، ان کے کتنے ارمان ہوں گے، کتنا کچھ سوچا ہوگا انہوں نے اپنے بارے میں، اور میں نے ان کا ایک بار بھی نہیں سوچا۔ یا اللہ، وجدان کو اتنا خود غرض نہ بنا۔ کیا ایک لڑکی کی محبت آج اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں اپنی بہنوں کو ہی بھول گیا۔ مجھے اپنی بہنوں کا پہلے سوچنا ہے۔ اب تو ان کے دل سے شادی کا ارمان بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ کیا ان کا یہ مقام ان کا قصور بن گیا کہ وہ سید گھر میں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا یہ مقام ان کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جائے گا؟ اگر سید گھر کا رشتہ نہ آیا تو میری بہنیں اسی ارمان کو ہی دل میں لیے مر جائیں گی۔ میں کیا کروں اللہ؟ میں اپنے بیڈ پہ بیٹھے اور سر کو اپنے ہاتھوں میں لیے خود سے ہی باتیں کرنے لگا۔ کبھی اپنے بالوں کو نوچنے لگتا اور کبھی درد کی شدت سے اپنی کن پٹیوں کو دباتا۔ اس کو لگا اب کی بار درد اس کی برداشت سے باہر ہے۔ وہ اٹھا، بیگ کھولا اور پھر سگریٹ نکالا۔ جیسے ہی اس نے سگریٹ نکالا، دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے فوراً سگریٹ اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ جی آ جائیں۔ بجی کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، آپ کے پاس لیٹا تھا۔ تو مجھے بھی پتہ ہے میرا بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی لیٹنے لگا ہے۔ نہ باہر آتے ہو، نہ ہنستے ہو، نہ کسی سے بات کرتے ہو۔ وجی ہوا کیا ہے آخر؟ فاطمہ اس کے پاس اس کے سامنے آ کر بیٹھی، مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی رہی، جیسے وہ کچھ تلاش کرنا چاہ رہی ہو۔ وہ بار بار نظریں جھکا لیتا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ خفا تو نہیں ہوں گی نا؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ وجی، میں پہلے تمہاری کسی بات پہ خفا ہوئی ہوں جب ہوں گی۔ بولو کیا پوچھنا ہے؟ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو؟ اس نے بہن کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کے پوچھا۔ بہن جو اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور بہن کو دیکھنے لگا، جو ابھی بھی حالی سی آنکھوں کے ساتھ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا اس کا بھائی اس سے وہ بات پوچھے گا جس کو سوچ کے اس کی برداشت سے باہر کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس بات کو بھول جانا چاہتی تھی اور بھول بھی گئی تھی، مگر آج پھر سے اس کو اسی قرب سے گزرنا پڑے گا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ ہی میرا بہت دل چاہتا ہے آپ کی شادی ہو، آپ کو میں لینے کے لیے جایا کروں، عید پہ آپ کے لیے گفٹ بھجوایا کروں، آپ کے بچے مجھے ماموں کہیں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا؟ آپ کا دل نہیں چاہتا یہ سب ہو؟ وہ بچوں کی طرح بولتا جا رہا تھا اور وہ ضبط کے آنسو لیے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹیچرز ڈانٹتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سر نے مجھے ڈانٹا، تو اس میں اتنا دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں میں ہر چیز کو اپنے دل سے لگا لیتی ہوں؟ ہانیہ کی باتیں مجھے اتنا دکھی کیوں کر دیتی ہیں؟ کیوں مجھے سوچ سوچ کے دکھ ہوتا ہے کہ کیوں میرے دل سے ان کا وہ رویہ نہیں نکلتا؟ اللہ جی مجھے صبر دیں نا پلیز۔ وہ نماز کے بعد بیٹھ کے ہمیشہ کی طرح اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی اور ان کو اپنی باتیں بتا رہی تھی، ان کو شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ وہیں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا، اللہ جی میں تو بھول گئی، مانو بیمار ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مانو میرا بچہ، وہ بھاگتی ہوئی مانو کے پاس گئی اور اس کو اپنے گود میں لیا۔ وہ بھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ مانو سوری، میں تمہارا ٹائم ہی نہیں دے پاتی، مجھ سے خفا نہ ہونا مانو، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے میں آج کل کیا سوچتی ہوں اور کیا سوچتی نہیں ہوں۔ وہ مانو کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی اور وہ اس کی گود میں آنکھیں بند کیے سنتی رہی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی مانو پہ درود شریف پڑھ کے پھونک کے سویا کرتی تھی۔ اللہ پاک میری مانو آپ کے حوالے ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا رات میں۔ یہ اس کی روز کی دعا ہوتی تھی جو روز وہ کیا کرتی تھی۔ آپ بھی بولے نا۔ بہن کو چپ بیٹھا دیکھ کے وہ پھر سے بولا، کیا بولوں میں وجی؟ بھائی کے سوال پہ وہ سوچوں سے باہر نکلی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کتنے سالوں سے اب اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، کتنے عرصے سے اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے، باقی لڑکیوں کی طرح اس کے بھی کچھ ارمان ہیں اور اس کی بھی کچھ خواہشیں ہیں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو، آپ کا بھی اپنا گھر اور ایک زندگی ہو؟ میرے دل کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وجی؟ اس نے بہن کی لرزتی آواز سنی جس نے ایک خواہش اپنے اندر ایسے دبا دی تھی کہ اب اس کو اس خواہش رہی نہیں تھی۔ آپ ہی کیا سید زادی ہونے کا یہ مطلب ہے آپ ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہیں، اپنے ارمانوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیں؟ آپ ہی نبی پاک نے تو کہا تھا آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کروا دی جائیں، تو پھر آپ ہی کیا یہ مقام ہماری آزمائش ہے؟ جب میں آپ کو اور زینب کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ مجھے شادی کی ایک عمر ہوتی ہے آپ ہی، ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز ہر بات ایک وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ آپ کے لیے کتنے اچھے گھروں سے رشتے آئے ہیں، لیکن ابو نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ سید نہیں ہیں۔ ایسے نہیں بولتے وجی، ہم تو دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی پاک کے خاندان سے ہیں، ہمارا مقام ہر چیز سے افضل ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی کم کہ ہم اہل بیت سے ہیں، ہم نبی پاک کی اولاد سے ہیں، تو کیا ہوا ہماری شادیاں نہ ہو؟ تو کیا ہوا ہماری خواہشیں ہمارے دل کے اندر دفن ہو جائیں؟ تو کیا ہوا جو ہم دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں سوچ سکتی، دوسرے لڑکیوں کی طرح خواب نہیں دیکھ سکتی، دوسری لڑکیوں کی طرح ہم کسی سید زادے کے علاوہ محبت نہیں کر سکتی؟ ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہماری نسبت اہل بیت سے ہے اور ہمیں بس لاج رکھنی ہے اس مقام کی۔
وہ آنکھوں میں ایک درد لیے بس بولتی رہی۔ وہ اپنی بہن کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا، ان سے پوچھے گا کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر سید گھر کا رشتہ نہ آئے تو لڑکی ساری زندگی گھر بیٹھی رہے؟ کیا نبی پاک نے ایسا کہا تھا؟ کیا قرآن ایسا کہتا ہے؟ کدھر لکھا ہے آپ اپنی بہن بیٹی کو گھر میں بٹھا دو صرف اس وجہ سے کہ اس کا رشتہ سید گھر سے نہیں آیا؟ مولوی صاحب میں پوری رات نہیں سو سکا۔ میں بہت عرصہ پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد آیا تھا تاکہ وہ بغیر کسی کی موجودگی میں مولوی صاحب سے آرام سے بات کر سکے۔ بولو نا وجدان، یقیناً تم کل والے مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہوگے۔ مولوی صاحب اس کی بات کو سمجھ گئے تھے۔ وہ ممبر کے پاس آرام سے ٹیک لگائے ہوئے پیچھے ہوئے اور بولے، مولوی صاحب میں بات گھما پھرا کے نہیں کرنا چاہتا، آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ مولوی صاحب میں سید زادہ ہوں، میں اہل بیت سے ہوں۔ کیا سید کی شادی سیدوں میں ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی؟ دیکھو وجی، سید ذات کی دوسری قوموں کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے۔ سید جو ہیں وہ نبی کریم کی اولاد سے ہیں، وہ نبی جن کے خدا نے اپنے محبوب بنا کر بیچے ہیں، وہ نبی جس کے لیے پوری دنیا بنی ہے، وہ نبی جس کا نام خدا کے نام کے بعد لیا جاتا ہے، جس کو خدا نے اپنا محبوب کہا ہے، اس کی نسبت سے ایک سید ایک افضل ذات ہے۔ ان کی نسبت سے سید ذات کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، کسی سے کوئی برابری نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا، لوگوں کی نسل بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گی۔ تم خود سوچو وجی، اس کملی والے کی ذات کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ ہے، کسی کی کوئی برابری ہے؟ اور رشتہ تو ہمیشہ برابری میں ہوتا ہے نا، اگر رشتہ برابری میں نہ ہو وہ کدھر کامیاب ہے؟ مولوی صاحب میں بات مقابلے کی نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سید کی شادی سیدوں کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی؟ وہ آج اپنی اور زمینہ کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ آج اپنی بہنوں کے لیے بات کر رہا تھا، وہ بہنیں جو ایک سید گھرانے اس کے رشتے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دیکھو وجی، بہت سارے علماء دین بہت کچھ لکھتے ہیں، اب یہاں پہ بات لڑکے لڑکی کی نہیں رہی، یہاں پہ بات تم سید کی کر رہی ہو۔ اب میں تمہیں دونوں کا الگ الگ سمجھاتا ہوں۔ میں تمہیں پہلے لڑکے کا بتاتا ہوں۔ اگر ایک لڑکا سید ہے اور وہ سیدوں سے باہر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم اہل بیت سے ہی لیں گے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ہی بات کریں تو امام حسن نے 2 شادیاں کی تھی اور امام حسین نے 3۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت فروا علیہ السلام تھی اور دوسری جودہ، جس نے امام کو زہر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی 3 زوجہ محترمہ تھیں، رباب علیہ السلام، لیلہ علیہ السلام اور شربانو علیہ السلام۔ امام حسین اور حسن اہل بیت ہیں اور ان کی بیویاں ساری بیویاں سید گھر سے نہیں تھیں، تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سید گھرانے کا لڑکا باہر شادی کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو اہل بیت سے کسی لڑکی کی شادی سیدوں سے باہر نہیں ہوئی۔ اب وہ اہل بیت تھیں تو وہ ایک الگ درجہ رکھتی تھیں، تو ان کی شادی کیسے باہر کسی سے ہو سکتی ہے؟ اب اگر ہم اس سید لڑکی کی بات کریں تو بہت سے علماء دین اس پہ بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب بہت سے علماء کہتے ہیں ایک سید لڑکی ماں کا درجہ رکھتی ہے سیدوں سے باہر، مگر قرآن میں ماں صرف نبی کی بیویوں کا کہا گیا ہے، جو نبی کی بیوی ہوگی وہ امت کی ماں ہوگی۔ وجدان میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے سوچا میں گم وجدان کی طرف دیکھا اور کہا، جی مولوی صاحب میں سمجھ رہا ہوں، آپ بولیں۔ اب چونکہ ایک سید لڑکی کا درجہ افضل ہوگا تو اس کی سیدوں سے باہر شادی ہو جاتی ہے، تو اس کے شوہر پہ اس کا احترام فرض ہے، جو آج کل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم ایک سید لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب اگر لڑکا اچھا ہو، خاندان اچھا ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ سید ذات کی عزت کرے گا، تو ابھی ہم ایک سید گھرانے کی لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر پہ اپنے سر کے بال سفید کر لے، صرف اس انتظار میں کہ سید لڑکے کا رشتہ آئے گا، اور اس کے بال سفید ہونے پہ بھی کوئی رشتہ نہ آئے تو وہ اپنے ارمان اپنی قبر میں ہی لے کے جائے۔ آپ کو آقا علیہ السلام کا آخری خطبہ تو یاد ہوگا نا، جس پہ انہوں نے واضح کہا ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کی۔ تو مولوی صاحب کیا ایک سید زادی کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی جو خدا اور اس کے رسول کے ماننے والا ہو اور پرہیزگار ہو اور سید زادی کا احترام کرنے والا ہو؟ بیٹا وجدان، میں پھر سے وہی بات کروں گا، ایک سید گھرانے کی لڑکی دوسری لڑکیوں سے افضل ہوتی ہے اور اس کے افضل ہونے کی بس ایک ہی دلیل ہے، وہ میرے رسول کے خاندان کی ہے۔ رہی بات شادی کی، تو بہت سے علماء دین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر نکل جا رہی ہے اور کہیں سید گھر کا رشتہ نہیں آ رہا تو وہ اپنے باپ کی رضامندی سے باہر شادی کر سکتی ہے، اگر اس کا باپ رضامند ہے تو۔ اب واللہ علم اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ وجدان کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی تھی اور بہت ساری باتوں میں وہ الجھ کر رہ گیا تھا، جس کو اس نے خود پڑھنا تھا، خود سوچنا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کا شکریہ ادا کر کے وضو کرنے کے لیے اٹھنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ اس مسئلے پہ خود تحقیق کرے گا۔ فضا آؤ نہ، تھوڑی دیر لائبریری میں جاتے ہیں، ابھی تو کلاس کو بہت ٹائم ہے۔
زری پتہ نہیں کیا شوق ہے تمہیں لائبریری کا، پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتی ہو تم اتنے موٹے موٹے ناول اور کتابیں۔ آپ نے کبھی پڑھے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اوور ایکٹنگ کرنے کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ لیے چل رہی تھی۔ فضا کو پھول بہت پسند تھے، وہ ہر پھول کو بہت غور سے دیکھتی جیسے ان کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ خبردار جو میرے ناولز کو کچھ کہا تم نے تو۔ زری نے فضا کے کندھے پہ آرام سے مارا اور منہ بنا کے کہنے لگی۔ وہ اس کی زلفوں کے آغوش میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ کیسے اس کے زلفوں کے آغوش میں بے ہوش ہوا؟ مطلب اس کے زلفوں سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب بندہ ناول نہ پڑھے بلکہ اوور ایکٹنگ پڑھے۔ فضا نے اس کے ایک ناول پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے پڑھا ہے جنت کے پتے، پیر کامل، نمل، عشق کا شین؟ زری اس کے ایک ایک ناول گن گن کے بتانے لگی۔ بہن ناول کوئی نور مل لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، آپ جیسے نارمل لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ نے جانا ہے لائبریری تو جائے، نہیں تو میں جا رہی ہوں۔ فضا نے ایک خوبصورت سفید گلاب کو زمین پہ بیٹھ کے چھوتے ہوئے کہا، مر جاؤ تم فضا، میں اب اکیلی جاؤں گی لائبریری۔ نہیں بیٹا صبر، میں پوری یونیورسٹی کو بولتی ہوں آپ کے ساتھ جائیں۔ اور اس نے اسی طرح پھول کو چھوتے ہوئے کہا، زری نہیں، اندر تمہارے وہ بیٹھے ہوں گے نا کہ تمہیں اندر جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں ابھی پھولوں کو دیکھوں گی، دفع ہو جاؤ تم فضا۔ بتاؤ کدھر دفع ہو جاؤں؟ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ جہنم میں دفع ہو جاؤ اور ان پھولوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ فضا کو غصے سے کہتے ہوئے لائبریری کی طرف چلی گئی اور فضا اس کو جاتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سر کین آئی انٹر؟ ہانیہ وجدان کے آفس میں آئی، جو اپنی کرسی پہ بیٹھا کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ یس۔ اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھا اور پھر کام کرنے لگا۔ ہانیہ کو لگا اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی، وہ جو اتنا تیار ہو کے آئی تھی اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا اس نے۔ جی مس ہانیہ، آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ ویسے ہی کمپیوٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس کو کھڑا دیکھ کے اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ سر وہ ایکچولی مجھے یہ کہنا تھا کہ میں مسلسل ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دبانے لگی، جیسے اس کو کہنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب کی بار اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹائی اور اس کی طرف دیکھنے لگا، جو بلیک جینس کے اوپر سرخ شارٹ فراک پہنے بال کھولے کھڑی تھی۔ سر مجھے آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے؟ آپ مجھے دے سکتے ہیں اپنا نمبر؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکمل اعتماد سے پوچھا۔ اس کو لگا وہ اس کی خوبصورتی سے آخر متاثر ہو ہی گیا ہے۔ کیوں چاہیے آپ کو میرا نمبر؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیگ لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کو ہانیہ کی اس بات سے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نمبر لینا تو ہر لڑکی کی خواہش تھی، اکثر لڑکیاں ہانیہ کی طرح اس سے خود نمبر مانگتی تھیں۔ ہانیہ کو لگا کہ اب کچھ بول نہیں سکے گی، اس کا اس طرح سے بات کرنا اس کو اس لہجے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی جس کا نمبر ہر لڑکا مانگتا تھا، اور وہ آج مانگ رہی تھی تو وجدان کو تو خوش ہو کے دے دینا چاہیے، مگر اس کا اس طرح سیریس ہو کے پوچھنا۔ سر وہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ سے ٹاپکس وغیرہ ڈسکس کرنے تھے، تبھی میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کا نمبر مل جائے تو۔ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولے جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، اس نے سوچا ہی نہیں تھا اس کے مانگنے پہ اس کا جواب کیوں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا، ہانیہ آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کلاس میں کیا کریں۔ میں نے کلاس میں کسی کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ بات کرنے سے منع نہیں کیا، اگر آپ کو کلاس میں نہیں پوچھنا تو مجھ سے آفس میں پوچھ لیا کریں، بٹ سوری میں اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتا کسی کو۔ آئی ہوپ آپ میری بات سمجھیں گے۔ وہ اسی طرح کرسی کے ساتھ ٹیگ لگائے بیٹھا اس کو کہتا چلا گیا اور وہ ساکت ہو کے اس کو دیکھتی رہی۔ آپ کو اور کوئی کام ہے مس ہانیہ؟ اس نے اب کمپیوٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کہنا چاہتا ہو اب آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ نو سر۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی جو وجدان نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس نے سب کچھ غلط سنا، وہ کیسے اس کو انکار کر سکتا ہے، کیسے اس کو ٹھکرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر وجدان، نمبر تو میں آپ کا کہیں سے بھی لے لوں گی اور آپ سے اپنی اس بےعزتی کا بدلہ بھی لوں گی۔ کچھ وقت پہلے تک میری خواہش تھی، اب تم میری ضد ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگی جو مسلسل کمپیوٹر پہ لگا کام کر رہا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ فضا کے بغیر گئی تھی۔ لائبریری میں اندر جاتے ہی اس کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس کو ویسے بھی خاموشی بہت پسند تھی، خاموشی میں بیٹھ کے پڑھنا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ وہ ایک کتابوں کی عاشق تھی اور اس کے لیے زیادہ پرسرور اور کون سی جگہ ہو سکتی تھی جہاں ہر قسم کی کتاب اتنے سکون والے ماحول میں میسر ہو۔ وہ مگن سے ادھر ادھر گھومتی رہی، ہر کتاب کو دیکھتی رہی۔ اور اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی کتابیں دیکھی تھیں۔ وہ آج پہلی دفعہ لائبریری آئی تھی، کاش میں پہلے آ جاتی ہے۔ اس نے الماریوں کے شیشوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں کہا۔ اس نے شیشہ کھولا اور ایک کتاب نکالی جس پہ عاشق رسول اویس کرنی لکھا تھا۔ اس کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ اویس کرنی کو پڑھے، آقا جان علیہ السلام کے عاشقوں میں بڑے مقام پہ فائز اس شخص کو پڑھے جس نے بغیر دیکھے آقا جان سے اس قدر محبت کی کہ ان کا چرچا آقا جان کے سامنے بھی ہونے لگا۔
اور آج بھی محبوب کے عاشقوں میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت شوق سے کتاب لیے ایک کرسی پہ آئی اور کتاب میز پہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ اس کو یاد آیا تھا کہ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے وضو بنایا تھا۔ وہ کبھی آقا جان کو بغیر وضو کیے نہیں پڑھتی تھی تو ان کے عاشق کو کیسے پڑھ سکتی تھی؟ اس نے کتاب کھولی اور پیار سے اس پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ راہ عشق شناور۔ اس نے جیسے ہی پہلا لفظ پڑھا اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ نبی کے عاشقوں میں کہاں کس جگہ کھڑی ہے؟ کیا اس کا نام بھی خدا کے حضور آقا جان کے عاشقوں میں لکھا جائے گا؟ کیا وہ بھی آقا جان سے اویس کرنی جیسی ہی محبت کرتی ہے؟ وہ آقا جان پہ درود پڑھنے کے علاوہ اور کرتی ہی کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک دکھ کی چنگاری اٹھی۔